السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ گزشتہ دن ہم نے سورۃ اللقمان کی آیات نمبر 19 تک پڑھ لی تھی، جس کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ قدرت کے مناظر، قدرت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ باتیں بتائی تھیں، اور کچھ نصیحتیں حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں آئی تھی۔ آج جو ہمارے پاس آیات ہیں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اپنی قدرتوں کو بتا رہا ہے، تاکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، وہ اس قدرتوں کو دیکھیں، اس قدرتوں کو مشاہدہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر آئیں۔ فرمایا علم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اے لوگو، اے کافرو، کیا تم یہ بات نہیں جانتے، کیا یہ بات تم نہیں دیکھتے، کیا یہ بات تمہیں نہیں معلوم؟ اس کا تینوں ترجمہ کیا جا سکتا ہے علم ترو کا، کہ کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم نہیں جانتے، کیا تمہیں نہیں معلوم، ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، یا اس کے اندر جو چیزیں پیدا کی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ہی تو بنائی ہیں۔ کہ یہ بات تمہیں نہیں معلوم کہ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تمہارے لیے مسخر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے سورج کی، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے چاند کی، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے بارش کی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے سمندر کی۔ یہ ساری چیزیں ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ سورج نکلتا ہے، ہمارے کام ہوتے ہیں، ہمارے معاملات چلتے ہیں۔ چاند نکلتا ہے، چاند کے حساب سے ہمارے معاملات چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں، اس کا فائدہ صرف ہمارے لیے ہے۔ یہ چاند سورج صرف ہمارے لیے بنایا ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر، یعنی کفاروں سے کہا جا رہا ہے،
جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ان کو کہا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر تمام نعمتیں پوری کر دی ہیں، وہ نعمتیں جو تمہیں نظر آتی ہیں اور وہ نعمتیں جو تمہیں نظر نہیں آتی، وہ دونوں نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر مکمل کر دی ہیں، پوری کر دی ہے۔ اب وہ نعمتیں کون سی ہیں جو نظر آتی ہیں؟ جیسے ہم نعمتیں دیکھتے ہیں، ہمارا دیکھنا، آنکھ، ناک، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ سورج کا نکلنا، چاند کا غروب ہونا، چاند کا نکلنا، ستارے، بارش، آسمان، بادل، یہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو ہم باقاعدہ دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور وہ نعمتیں، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر، جیسے ہمارے باڈی کے اندر کیا کیا نعمتیں ہیں، کیا کیا کام ہو رہا ہے، وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہماری آنکھوں میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن اندر پوری ایک مشینری انسان کی باڈی کے اندر چل رہی ہے کہ کیسے انسان کھانا کھاتا ہے تو کیسے اس باڈی کے اندر وہ ڈیوائڈ ہوتا ہے، ایک حصہ خون میں جاتا ہے، ایک حصہ دوسری چیزوں میں جاتا ہے۔ تو یہ اندر کا ایک باڈی کا جو ایک سسٹم ہے، یہ ایک آج کے دور کا کہ ایک مشینری سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا زبردست بنایا ہے کہ ہر چیز کا الگ الگ کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور بہت سے سائنس نے پھر بعد میں اس کے اوپر ریسرچ کی، تحقیق کی کہ یہ جو انسان کے جسم میں یہ چیز ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، یہ اس میں کیا نعمتیں چھپی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی زمین کے نیچے بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، آسمان کے اوپر بہت سی نعمتیں ہیں، زمین کے اوپر بھی بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی۔ کیا ہم نے سارے جانوروں کو دیکھ لیے؟ کیا ہم نے سارے پرندوں کو دیکھ لیے؟ کیا ہم نے ساری چیزوں کو دیکھ لی؟ ساری سبزیوں کو دیکھ لیا؟ کیا ہم نے سارے پھل فروٹ کو دیکھ لیا؟ بہت سے ایسے پھل ہیں جو آج تک ہم نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، دیکھا بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر ساری نعمتوں کو مکمل کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر ساری نعمتوں کو پورا کر دیا۔ وہ نعمتیں جو ظاہر ہیں، جس کو تم دیکھتے ہو، وہ نعمتیں بھی، اور وہ نعمتیں جو تمہیں نظر نہیں آتی، وہ نعمتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر مکمل کر دی ہے، پوری کر دی ہے۔ پھر آگے فرمایا، اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بطور تعجب کہہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ، بلکہ یہاں سے آگے بتایا، فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، کہ یہ لوگ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے لیے بنایا، ساری نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کیا، یہ ساری چیزیں ان کو معلوم ہے، پھر بھی یہ اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ پھر بھی لوگوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی ان چیزوں کے اندر بحث کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے نہیں بنایا، یہ بتوں نے بنایا ہے، یہ اس نے بنایا ہے۔ نہ ان کے پاس بغیر علم، نہ ان کے پاس کوئی اس کے اوپر کوئی دلیل ہے، نہ کوئی ان کے پاس اس کے اوپر کوئی رہنمائی ہے، کوئی بات ہے، اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی ان کے پاس ایسی کوئی کتاب ہے روشن جس کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہوں کہ یہ آسمان و زمین کسی اور نے بنایا، یہ زمین اور آسمان، یہ ساری چیزیں کسی اور نے بنائی۔ یہ ساری چیزیں ان کو معلوم ہے، ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس سے یہ رد کر سکیں یہ نعمتیں اللہ نے نہیں پیدا کی۔ پھر بھی یہ اللہ کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں کہ نہیں بھائی، اللہ نے نہیں بنایا، یہ اس بت نے بنایا، یہ اس نے کیا، یہ اس نے کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے، پھر بھی تم ان چیزوں کے اندر کیا کرتے ہو؟ جھگڑتے ہو، بحث کرتے ہو، نہ اس کے اوپر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی کتاب ہے، نہ کوئی اس کے بعد کوئی ایسا جواب ہے جس سے تمہاری بات کو تسلیم کیا جائے۔ اچھا، آگے ایک کفار کی ایک عادت بتائی جا رہی ہے جو بہت خطرناک عادت تھی، اور وہ عادت اب ہم مسلمانوں کے اندر بھی پائی جانے لگی ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبَعُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی کفاروں سے جب کہا جاتا ہے کہ جو تم پر نازل ہوا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو چیز تم پر نازل ہو رہی ہے، یعنی کتاب، اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ، اس کی اتباع کرو، اس کے اوپر چلو، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا، یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر نہیں چلیں گے جو پیغمبر لے کر آئے، ہم اس پر نہیں چلیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے کر آئے، بلکہ ہم اس پر چلیں گے جس پر ہمارے والدین چلتے تھے، جس پر ہمارے آباء و اجداد چلتے تھے نا، ہم اس راستے پہ چل دیں گے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد غلط نہیں ہو سکتے، ہمارے آباء و اجداد جس راستے پہ چلے وہی راستہ سچا ہے، پکا۔ یہ کوئی تم نئی چیز لے کر آئے ہو، ہم ایک عرصے سے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تم نئی چیز کوئی لے کر آ گئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا یہ میں پیغمبر ہوں، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، یہ تم نئی چیز لے کر آ رہے ہو، ہمارے ابا اماں، ہمارے والدین تو کے زمانے میں تو یہ ساری چیزیں تھی ہی نہیں، تو ہم تو اس راستے پہ چلیں گے
جس پر ہمارے کون چلے؟ والدین چلے، ہمارے آبا و اجداد چلے۔ تو یہ عادت تھی کفاروں کی۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ایمان لے کر آؤ، انسان کے بچے بنو، ان باتوں پہ چلو، تو ان کا جواب آگے سے یہ حالانکہ چاہیے تھا کہ یہ مانے، اللہ کی باتوں کو مانے، الٹا یہ جواب دیتے کہ نہیں بھائی ہم اس پہ چلیں گے جس پہ ہمارے والدین چلیں، ہمارے آبا و اجداد چلیں۔ تو یہ عادت کفاروں کی تھی۔ اب یہ عادت ہم مسلمانوں کے اندر کیسی پائی جاتی ہے؟ اب ہم نے مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے اپنے کچھ ایسے عقیدے بنائے ہوئے ہیں، ایسی کانسیپٹ بنائے ہوئے ہیں، ایسی تھیوری، اپنے ایسا تھاٹ اپنے ذہنوں میں سوچا ہوا ہے کہ جس کے پاس ہمارے پاس ریفرنس صرف ہمارے ابا اماں، ہمارا دادا دادی یہ کرتے تھے، اس کے علاوہ کوئی اور ہمارے پاس ریفرنس نہیں ہے۔ جیسے ہم نے کیا کانسیپٹ بنایا؟ رات کے وقت میں جھاڑو نہیں لگاؤ۔ ہم نے کیا کانسیپٹ بنایا؟ رات کے وقت میں ناخن نہیں کاٹو۔ ہم نے کیا کانسیپٹ بنایا؟ یہ ساری چیزیں جو کانسیپٹ ہم نے غلط کانسیپٹ بنائے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و حدیث سے کہ یہ چیز ٹھیک ہے غلط ہے، کوئی ایسی دلیل نہیں۔ بھائی ہمارے پاس کیا ہے؟ بھائی ہماری دادی یہ کہتی تھی، ہمارے دادا یہ کہتے تھے۔ تو یہ چیز بالکل ویسے ہی ہے کہ ہم نے اسلام کے راستے کو چھوڑ کر اپنے دادا دادی کے باتوں پر چل رہے ہیں۔ تو بھائی بات سنو، دادا دادی کا جو زمانہ تھا، وہ زمانہ اب پڑھے لکھے لوگوں کا اتنا وہ ہائی لیول والا زمانہ نہیں تھا۔ اس وقت کے لوگ اسی انداز سے سوچا کرتے تھے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اب بدشگونی کو سمجھتے تھے کہ ایسا بلی گزر جائے گی تو یہ معاملہ ہو جائے گا، دودھ گر جائے گا تو یہ معاملہ ہو جائے گا۔ یہ تو بالکل ایسے ہم نے عقائد بنائے ہوئے ہیں جس کو شرک بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی اللہ کرنے والی ذات ہے، اللہ نقصان پہنچا سکتی ہے، اللہ فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ کالی بلی کے سامنے گزرنے سے ہمارا کیا ہو جائے گا بھائی؟ دودھ کے گرنے سے کیا ہو جائے گا بھائی؟ کینچی کو اگر ہم چلائیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا بھائی؟ یہ سارے باطل عقیدے ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ رات کو جھاڑو لگاؤ گے تو یہ ہو جائے گا، رات کو ناخن کاٹو گے تو یہ ہو جائے گا۔ یہ ساری بالکل بیکار باتیں ہیں، ایسی باتوں کو ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر چلے ہم نے اپنے دادا دادی سے یہ بات سنی تو ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ چیزیں غلط ہیں، یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں، اسلام کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ باتیں بتائیں۔ چلے ہماری تربیت تو اسی حساب سے ہو گئی کہ ہمیں یہ بات چلے آج ہمیں پتہ چل گیا کہ سب غلط ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو اپنی نئی نسل تیار ہو رہی ہے، نیو جنریشن جو آ رہی ہے، ان کو یہ باتیں بتائیں کہ نہیں بھائی ایسے کچھ نہیں ہوتا، بلی کے گزرنے سے کچھ نہیں ہوتا، دودھ کے گرنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں جھاڑو لگانے سے رات میں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں غلط بات ہیں جو پہلے زمانے میں مشہور تھی، اور آج کے بچے الحمدللہ ایسے ان کی تعلیم کا ایسا نظام ہوتا ہے، وہ خود یہ باتیں سمجھتے ہیں کہ یہ سب بالکل بیکار باتیں ہیں، یہ دقیہ نوسی والی باتیں ہیں۔ تو یہ عادت کفاروں کے اندر تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ابا ابا نے کہہ دیا نا وہ بات، بس وہی ہے اصل۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی شریعت کا کوئی ہوگا، ہمارا ابا اماں نے کہا تھا بھائی بلی گزر جائے گی تو یہ ہوگا، ہم نہیں مانیں گے۔ ہم آپ اس کو 10 دلیل دے دو، 100 دلیل دے دو کہ نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، ایسی بات وہ نہیں سمجھے گا، وہ یہی کہے گا کہ نہیں بھائی ہمارے دادا دادی فرماتے تھے، ہمارے ابا و اجداد یہ کہتے تھے۔ تو یہ چیزیں بالکل غلط ہے۔ یہ عادت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کفاروں کی عادت تھی، یا افسوس یہ عادت ہم نے بھی اپنا لی ہے ان چیزوں کے بارے میں۔ تو فرمایا کہ جب ان کے پاس کہا جاتا ہے کہ اس چیزوں کی طرف آؤ، سچے راستے کی طرف آؤ، حق کی طرف آؤ، اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، اللہ کے راستے کی طرف آؤ، تو یہ کہتے کہ نہیں بھائی ہم اس کی طرف جائیں گے جس پر ہمارے ابا اماں چلے تھے، ہمارے دادا دادی چلے تھے۔ ہمیں چاہیے اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم جو ہیں، ہم بطور مسلمان ان سارے راستوں کو چھوڑ کر سیدھے راستے کی طرف آئیں، اور جو ہمارے دادا دادی اگر حیات ہے الحمدللہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں، یا ہمارے والدین بھی اگر پرانے زمانے کے ہیں، اس طرح کے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کو سمجھانا چاہیے کہ نہیں بھائی یہ باتیں آپ چھوڑیں، یہ ایسی باتیں کچھ نہیں ہے، بالکل بیکار سی باتیں۔ اور آگے فرمایا اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بطور تعجب کے سوال پوچھ رہے ہیں، کیا تمہارے آباء و اجداد کو اگر شیطان کہے کہ جہنم میں جاؤ تو کیا تم بھی جہنم میں جاؤ گے؟ کیا تم بھی آباء و اجداد کے پیچھے چلو گے؟ وہ تو آباء و اجداد یہ باتیں کر کے کہ بتوں کی عبادت کرو، یہاں کفاروں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ تو آباء و اجداد بتوں کی عبادتیں کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کے عبادتیں کرتے، وہ تو شیطان کے راستے پہ چل رہے تھے، وہ تو جہنم کے راستے پہ چل رہے تھے، تو کیا تم بھی چاہتے ہو کہ ان کے راستے پہ چل کے جہنم میں جاؤ؟ تو فرمایا کہ نہیں، ان کا معاملہ ہو گیا، تم تو انسان کے بچے بن جاؤ، تم تو چھوڑ دو یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ بارہ فرما رہے کہ تو ایسا نہ ہو کہ جس راستے پہ وہ چلے اور جہنم میں گئے، ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس راستے پہ چلو اور کہاں چلے جاؤ؟ جہنم میں چلے جاؤ۔ اچھا آگے فرمایا، آگے جو آیات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں
ایمان والوں کے ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو شخص اگر کوئی کام یہ کر لے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس نے ایسا کام کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر چیز سے حفاظت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے اس کو محفوظ رکھیں گے، اور وہ کامیاب انسان ہے۔ کامیاب انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ ایک بتا رہے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، یعنی کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کا حوالے کر دے اور وہ عملاً نیک بھی ہو، یعنی وہ نیک بندہ ہو اور اپنے آپ کے اپنے سارے معاملات کس پر رکھے؟ اللہ پہ رکھے کہ بھائی یہ میرا معاملہ اللہ پر ہے، اور یہ ایسا ہنر ہے، ایسی چیز ہے آپ کے، اگر آپ نے یہ اپنا کانسیپٹ بنا لیا کہ بھائی جو ہونا اللہ کی طرف سے ہونا ہے، جو نہیں ہونا اللہ کی طرف سے سارے معاملات ہیں، تو کبھی بھی انسان کے اوپر غم نہیں آئے گا، کبھی بھی ہمیشہ انسان خوش رہے گا۔ اگر کوئی اس کا نقصان ہوگا تو یہی سوچے گا بھائی اللہ کی طرف سے، اگر کوئی فائدہ پہنچے گا تو وہ یہی سوچے گا اللہ کی طرف سے۔ تو جب انسان کی یہ کیفیت بن جائے گی تو انسان ہمیشہ خوش رہے گا، ہمیشہ تسلی ہوگی، اس کے دل میں تسلی ہوگی بھائی کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے لیا تھا۔ اگر میرے والدین، اگر میری کوئی چیز چوری ہو گئی، میری گاڑی چوری ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو، بھائی اللہ نے دیا تھا، ٹھیک ہے، ایک طبعی دکھ ہونا ضروری ہے، ہوتا ہے انسان کو یہ ساری چیزیں، لیکن اگر انسان اپنا ذہنیہ بنا لے کہ بھائی چلو اللہ نے دی تھی، اللہ نے لے لی، اللہ دوبارہ دے دے گا، تو انسان اطمینان میں رہے گا اور خوش رہے گا۔ تو فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے، اور وہ نیک بھی ہو، نیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صرف باتیں نہیں کرے کہ بھائی میرے سارے معاملات اللہ پر ہیں، بلکہ عملاً یہ ثابت بھی ہو اس سے کہ بھائی ہاں میرے سارے معاملات اللہ پر ہیں، وہ عملی طور پہ بھی یہ دکھائے کہ باتیں نہ ہو کہ بھائی اور جب کوئی پریشانی آ جائے تو وہی کیا کہتے ہیں، لڑائی جھگڑے شروع، ٹینشن کے اندر گھوم رہے ہیں بھائی، پہلے تو کہتے تھے سارے معاملات اللہ کے اوپر ہیں، ابھی کوئی مسئلہ آیا تو پریشان ہو گئے، تو جب اللہ کے اوپر تھے تو تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تو عملاً بھی ثابت کرنا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے۔ آگے فرمایا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، ایسے لوگ نے اللہ تبارک و تعالی کی ایک ایسی کنڈے کو تھام لیا ہے، ایک ایسی رسی کو تھام لیا ہے کہ پھر ایسے لوگ کبھی بھٹکیں گے نہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگ کبھی بھی نہیں بھٹکیں گے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ آگے فرمایا وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام اعمال جو انسان کا جو تمام اعمال ہے وہ اللہ ہی کی طرف جانے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے ساری چیزیں لوٹ کے جانی ہے، وہاں پتہ چل جائے گا کون کتنا نیک تھا، کون کتنا بد تھا، وہاں پہ سارے معاملات کھل جائیں گے۔ اچھا آگے فرمایا ومن کفر فلا يحزنك لا يحزنك كفره الینا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اچھا اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ خصوصی طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں اور آپ علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں، آپ علیہ السلام کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ تسلی رکھیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ ٹینشن میں نہ آئے۔ فرمایا ومن کفر فلا يحزنك کفرہ، کہ اگر یہ لوگ کفر کرتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں غم نہ کریں، آپ پریشان نہ ہو۔ معاملہ یہ تھا کہ جب آپ علیہ السلام کفاروں کو سمجھاتے تھے، اپنی تمام کوششیں پوری کرتے تھے، یہ کفار پھر بھی اللہ کی باتیں نہیں مانتے تھے، اللہ کے نبی کی باتیں نہیں مانتے تھے، سیدھے راستے کی طرف، سچے راستے کی طرف نہیں آتے تھے، تو اللہ کے نبی بہت پریشان ہو جاتے تھے، بہت ٹینشن میں آ جاتے تھے کہ میں ان کو اب کیسے سمجھاؤں، کس طرح سمجھاؤں، کیسے سیدھے راستے پہ لے کر آؤں، کیسے ان کو جہنم سے بچاؤں، کیسے ان کو جنت کی طرف لے کر آؤں، تو بہت پریشان ہو جاتے تھے۔ دوسری جگہ پہ آتا ہے، دوسری قرآن کی دوسری آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام اب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ایسی حالت ہو جاتی تھی آپ علیہ السلام کی، اتنے ٹینشن میں، اتنے افسردہ ہو جاتے تھے، یہ میری بات نہیں مانتے، یہ کیسے جنت کو چھوڑ کے جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ ٹینشن نہ لیں، یہ اگر نہیں مان رہے تو ان کا نقصان ہے، آپ کے ذمے تھا کہ آپ ان کی تبلیغ کرتے، آپ ان کو دعوت دیتے اچھے کام کی طرف، آپ ان کو سمجھاتے، آپ نے وہ سارے کام کر لیے الحمدللہ اور بہت اچھے انداز سے کیے، پھر بھی اگر یہ نہیں مان رہے، پھر بھی اگر اسی راستے پہ نہیں آ رہے، تو آپ بری ذمہ ہو گئے، آپ کے اوپر کوئی حجت نہیں ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ فکر نہ کریں، آپ تسلی رہیں، اب ان کا معاملہ اور میرا معاملہ ہے۔ تو یہ حکم دراصل سب سے پہلے تو پیغمبر علیہ السلام کو ہے، اس کے بعد ہمیں بھی حکم ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں ٹیچر بنایا ہے، اگر اللہ نے ہمیں استاد بنایا ہے، اگر ہمیں اللہ نے والدین بنایا ہے، اگر ہم نے کوئی ایسا سربراہ بنایا ہے کہ جو کوئی نصیحت کرے اپنے بچوں پر، اپنے شاگردوں پر، اپنے اسٹوڈنٹ پر، تو وہ اس کی ذمہ داری صرف یہ لگائیے کہ اس کو نصیحت کرنا ہے، اس کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کرنی ہے، اس کو انسان بنانے کی کوشش کرنی ہے۔
یہ ذمہ داری نہیں لگائی کہ اس کو کان پکڑ کے یا اس طرح کر کے اس کو لا کے کھڑا کر دو، یہ نہیں ہے، بس آپ کے ذمہ کوشش ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے صرف کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ نے بطور استاد اپنے طلبہ پہ کوشش کی، اس کو انسان کے بچے اچھے بنانے کی کوشش کی، ان کو سیدھے راستے پہ بنانے کی پوری کوشش کی، اگر پھر بھی وہ لوگ نہیں آ رہے تب آپ کے اوپر کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے۔ اسی طرح والدین اپنے بچوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، والدین اپنے بچے کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، سارے اچھی طریقے سے کر رہے ہیں، پھر بھی وہ بچے نہیں سدھر رہے، پھر بھی وہ بچے دوسرے راستے پر چل رہے ہیں، وہ کسی گمراہی کا شکار ہیں، تو اب آپ والدین کے اوپر کوئی ایسا معاملہ ہے کیونکہ انہوں نے کوشش کی ہے۔ اسی طرح ہر انسان اپنے اوپر یہ فٹ کر سکتا ہے کہ بس ایک ذمہ داری لگائی ہے سمجھانے کی، ایک ذمہ داری لگائی ہے اس کو سیدھے راستے پہ لانے کی، اگر آپ نے وہ ذمہ داری پوری کی ہے تو اب آپ خوش رہیں کہ ہم نے یہ ذمہ داری پوری کر لی، اور اگر پھر بھی وہ لوگ نہیں مان رہے تو اب ان کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے۔ فرمایا الینا مرجعوہم فننبئوہم بما عملوا، کہ ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہو، یہ نہیں مانتے نہیں مانے، ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، ہم اس دن بتا دیں گے، فننبئوہم بما عملوا، ہم ان کو خبر دے دیں گے، بتا دیں گے کہ تم کیا عمل کرتے تھے، ان کو اس دن ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا عمل صحیح تھا کون سا عمل غلط تھا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے بھیتوں کو بھی جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے دل میں جو باتیں چل رہی ہیں نا، جو ان کے ذہنوں میں باتیں چل رہی ہیں، وہ باتوں بھی اس باتوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ آگے فرمایا نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب الغلیظ، فرمایا کہ چند دن ہے بس اے اللہ کے نبی، یہ چند دن ہے، چند دن مزے کرنے دینے، چند دن کی باتیں ہیں، مزے کرنے دے، ایک دن یہ جہنم کی طرف جائیں گے، ایک دن یہ جہنم ان کو اپنی طرف بلا لے گی، ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکڑ لیں گے، تو چند دن ہے کرنے دے مزے۔ یہ ہمیں بھی کہا جا رہا ہے، یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، جو مسلمان ہے، یہ تو کافروں کی بات ہوئی، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو ساری چیزیں معلوم ہیں، پھر بھی ہم اگر مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، عبادت سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ پیغام ہمیں بھی ہے کہ چند دن ہے بچوں، چند دن ہے بیٹا، کر لو مزے، کر لو مزے، ایک دن موت آئے گی، ایک دن مرنا ہے، دیکھ لیں گے کون کتنے پانی میں تھا، وہاں پہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے کہ کون نیک تھا کون غلط تھا۔ آج تو تم بڑے نیک لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہو کہ یہ نیک لوگ تو دقیانوس ہوتے ہیں، ان کو صرف اللہ رسول کے علاوہ کوئی آتا ہی نہیں ہے، دنیا کا تو ان کو معلوم ہی نہیں ہے، صرف اللہ رسول، سارے شادی کے معاملات ہوں تو یہ آ کے پنگا ڈالتے ہیں، شادی میں یہ نہیں کرو، گانے نہیں بجاؤ، پردے کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کر لو مزے۔ آج تم ان کو برا سمجھ رہے ہو نا، جو تمہیں تلقین کر رہے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہیں، آج جو تمہیں بتا رہے ہیں کہ کون سچ ہے کون جھوٹ ہے، یہ ساری چیزیں آج تمہیں جو سمجھا رہے ہیں، یہ آج تمہیں بہت برے لگ رہے ہیں، بہت تمہیں اس کی وجہ سے تمہارا نقصان ہو رہا ہے، تو بیٹا چند دن مزے کر لو، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ 60 دن، 60 سال، 70 سال، 80 سال، ایک انسان کی عمر زیادہ سے زیادہ حد بھی لگا لو 100 سال، 100 سال کی زندگی ہے، کر لو مزے۔ آگے جو ابھی جو زندگی اس کے بعد کی زندگی آنے والی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، وہاں پتہ چلے گا کہ کون حق پر تھا کون سچ تھا، جن کو تم تنقیدیں کرتے تھے، جن پر تم کیچڑ اچھالتے تھے کہ یہ لوگ برے ہیں، یہ صرف اسلام کی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے آزادی پہ پابندی لگائی، انہوں نے خوشیوں پہ پابندی لگائی، یہ ان کا بس چلے تو ہنسنے پہ بھی پابندی، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کا بس چلے تو ہنسنے پہ پابندی لگا دیں، یہ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہاں پتہ چلے گا کہ کون، اب وہاں پتہ چلے گا، وہاں پہ اب یہ لوگ ہنسیں گے اور آپ لوگ روئیں گے، آج آپ لوگ ہنس رہے ہیں، آپ مزے کر لیں، نمتعوہم قلیلا، بس چند دن ہے مزے کرنے کے، مزے کر لو، ایک دن تمہیں جہنم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالیں گے، ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاری پکڑ کریں گے۔ تو یہ آیت نمبر سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 24 تک جو ہمارا آج کا تھا، یہ آج الحمدللہ مکمل ہوا۔ کل اس کے بعد سے آیت نمبر 21 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کے اندر بھی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قدرت کے بارے میں بتایا ہے، ایسی قدرت جو انسان دیکھ کر حیران ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کون ہے جو اس طرح کی باتیں کرنے والے۔ اور آخری جو آیات ہیں جو ان کو ہم پرسوں انشاءاللہ پڑھیں گے، جو آخری، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ باتیں بتائی ہیں کہ جو 5 چیزیں ایسی بتائی ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بطور چیلنج کرتا ہے، یہ اگر دوسری چیزوں، اگر تم سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، سائنس جتنے بھی آگے بڑھ جائے، ہر چیز وہ روبوٹ بنا لیا،
موبائل بنا لیا، ساری ٹیکنالوجی تم نے بنا لی، لیکن 5 چیزیں ایسی ہے کہ تمہارے اچھے بھی نہیں کبھی زندگی میں بتا سکتے. ہر تجربہ کار، ہر سائنٹسٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں نا، قیامت آ جائے گی تم ان کے بارے میں تم بتا ہی نہیں سکتے، یہ چیز کری، اس کی پیشن گوئی تم کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ کے علاوہ یہ ساری کام کرنے والا کو. تو 5 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان آخری آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بتائیں گے، جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ ہونے والا ہے. اچھا، آج جو ہمارے پاس حدیث ہے، کل جو ہم نے حدیث پڑھی تھی سحری سے متعلق، کوئی حدیث 2 حدیث یا 3 حدیث پڑھی تھی. آج افطاری سے متعلق 2 حدیث ہیں جو آج ہم پڑھیں گے. کہ سب سے پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اچھا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا دوں کہ حضرت ابو ہریرہ، ان کا نام ابو ہریرہ نہیں ہے، ان کا لقب ہے ابو ہریرہ. اصل میں یہ ان کی عادت تھی، یہ بلیاں بہت پالا کرتے تھے، ان کے پاس بلیاں بہت ہوتی تھی، تو آپ علیہ السلام نے ان کا لقب رکھ دیا ابو ہریرہ. ہریرہ کہتے ہیں بلی پالنے والے کو، یعنی بلی کو. تو فرمایا کہ ان کا نام تو ابو ہریرہ نہیں ہے، ان کا لقب ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جس سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں. آپ علیہ السلام سے جتنی سب سے زیادہ جو باتیں نقل کرنے والے ہیں، اس میں پہلے نمبر پر حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں، پھر اس کے بعد اماں عائشہ آتی ہیں، پھر ابن عمر، عبداللہ ابن عمر ہوتا ہے. تو اس طرح ان کے اسٹیج ہے. سب سے پہلے نمبر پر آپ علیہ السلام سے جو احادیث کو روایت کرنے والے ہیں سب سے زیادہ، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے. فرماتے ہیں عن ابي هريره قال قال رسول عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى احب عبادي الي اعجلهم فطرا. اچھا، یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس میں کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں آپ علیہ السلام اللہ کی بات کو نقل کر رہے ہو، یعنی یہ بتا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کے ذریعے اللہ کی بات بتائی جا رہی ہو، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اس میں آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں احب عبادی، کہ بندوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ترین بندہ وہ ہے جو افطاری کے اندر جلدی کرے. جو افطاری کے اندر کیا کرے؟ جلدی کرے. اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے. کیا مطلب جلدی کرے؟ عصر کی نماز پڑھے اور افطاری کر لے، عصر کی نماز کے بعد افطاری کر لے؟ نہیں. جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کو یقین ہو جائے کہ غروب آفتاب ہو چکا ہے، جب اس کا وقت متعین جو آج کل کیلنڈر کے ذریعے یا دوسری چیزوں کے ذریعے ہم روزہ افطار کرتے ہیں، جب اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہاں بھائی غروب افطار ہو گیا، یعنی سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت داخل ہو گیا، اب جو ہے اب دیر نہ کرے، اب فوراً سے کیا کر لے؟ افطاری کر لے. یہ نہیں کرے کہ اپنے آپ کو شک میں پڑا ہوا کہ نہیں ابھی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، 2 منٹ رک جاتے ہیں، 3 منٹ رک جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس جو وقت آپ نے دیا ہے، جیسے فار ایگزامپل اگر آج کا روزہ ہمارا 6:56 پہ کھل رہا ہے مثال کے طور پر، تو زیادہ سے زیادہ 6:57 تک انتظار کر لیں، اور بہت حد ہے تو 58 2 منٹ کا انتظار کر لیں، تو اس سے زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے محبوب ترین بندے وہ ہیں میرے نزدیک، وہ شخص ہے جو افطاری میں جلدی کرے، جو افطاری میں جلدی کرے. اچھا، دوسری حدیث بھی اسی سے متعلق ہے. عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس بخیر ما اجل الفطرہ. حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی، میری امت اس وقت تک عافیت میں رہے گی جب تک افطار کے اندر جلدی کرتی رہے. یعنی جب تک افطار کے اندر جلدی کرتی رہے تو تب تک میری امت کیا رہے گی؟ خیر میں رہے گی. اب جو لوگ افطار میں دیر کرتے ہیں، دیر سے کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ لوگ اس خیریت سے نکل چکے ہیں، خیریت سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ پیغمبر کا ارشاد ہے کہ افطار کے اندر کیا کرو؟ جلدی کرو. اور جلدی کرنے کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، جب آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اب میرا غروب ہو چکا ہے، اب ہمیں زیادہ نہیں رکنا، زیادہ سے زیادہ حد ہے 1 منٹ 1.5 منٹ ہم رک جاتے ہیں تو بطور احتیاط رک سکتے ہیں، اس کے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. پیغمبر نے ایسے لوگوں کو فرمایا کہ وہ لوگ خیریت سے نکل جائیں گے، اور پیغمبر نے فرمایا محبوب ترین وہ بندے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ افطاری کے اندر کیا کرتے ہیں؟ جلدی کرتے ہیں. تو یہ 2 احادیث ہمارے پاس جو آج کی تھیں وہ افطار سے متعلق تھیں کہ افطار کے اندر ہمیں چاہیے کہ جلدی کریں. اچھا، کل نماز سے متعلق کچھ باتیں ہوئی تھیں، تو نماز کی شرائط کے بارے میں کچھ باتیں بتلائی تھیں، نماز کا نیت کے بارے میں 1-2 باتیں بتائی تھیں. آج جو ہے نماز کی رکعات بھی کل میں نے بتا دی تھی، آج جو ہے نماز کے ارکان کے بارے میں کچھ بات ہے، اور ثنا جو ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر ابتدا کے اندر، اس کی بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. تو
جب ہم نے نماز کی نیت کر لی، جیسے کل ہم نے بتایا تھا کہ نیت کا مطلب کیا ہے، تو نماز کے لیے جب ہم حاضر ہو گئے تو اس کے لیے نماز کے شرائط کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جگہ کا پاک ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہم نے عورت کے حوالے سے بھی، مرد کے حوالے سے بھی، سطر کے حوالے سے کل بات کر لی تھی۔ اچھا، نماز کے اندر چار طرح کی نماز ہوتی ہے، ایک فرض ہوتا ہے، ایک واجب ہوتا ہے، ایک سنت ہوتا ہے، اور ایک اسی طرح ایک نفل ہوتی ہے۔ تو فرض اس کو کہا جاتا ہے، فرض رکعت اس کو کہا جاتا ہے جس کا حکم ہمیں ڈائریکٹ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے ملا ہو، یعنی بیچ میں کوئی واسطہ نہ ہو، یعنی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہو، یعنی جس کا حکم، اگر ہم اس کو سمجھیں گے، جس کا حکم ہمیں قرآن مجید سے ڈائریکٹ ملتا ہو، اس کام کو فرض اس کام کو فرض کہتے ہیں۔ اس کو یہ ہو گیا فرض۔ فرض کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی، جس کا حکم ڈائریکٹ اللہ سے ملتا ہو۔ سنت اس کو کہتے ہیں جس کا حکم ڈائریکٹ اللہ سے تو نہیں ملے، لیکن البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو، اور اللہ اور رسول اللہ کا فرمان دراصل اللہ ہی کا فرمان ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ کا فرمان دراصل اللہ ہی کا فرمان ہوتا ہے۔ رسول کبھی بھی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا، رسول کبھی بھی اپنے دل سے کوئی بات نہیں کرتا، اللہ کی طرف سے کوئی بات، جو باتیں آتی ہیں ان کے اوپر، وہی باتیں رسول کرتے ہیں۔ تو رسول کا فرمان دراصل اللہ ہی کا فرمان ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، لیکن بس ڈائریکٹ اللہ سے نہیں ہے، اس لیے اس کا درجہ سنت کہا جاتا ہے کہ یہ سنت ہے۔ اب سنت کے اندر دو قسمیں ہیں، ایک سنت موقدہ آتی ہے اور ایک سنت غیر موقدہ ہوتی ہے۔ سنت موقدہ اس کو کہتے ہیں جس کی تاکید کی گئی ہو، یعنی آپ علیہ السلام نے کبھی بھی اس سنت کو نہ چھوڑا ہو، آپ علیہ السلام نے باقاعدہ اس کے اوپر کوئی وعید بتائی ہو، جیسے فجر کے دو سنت کے بارے میں آپ علیہ السلام نے باقاعدہ وعید سنائی کہ اگر گھوڑے تمہیں اگر روند بھی رہے ہوں اور گھوڑے اگر تمہیں پیٹ بھی رہے ہوں، تب بھی 2 رکعت جو سنت ہے وہ نہیں چھوڑو۔ تو یہ اس کے اوپر ایک تاکید آ گئی، تو یہ ظہر کی، فجر کی جو دو رکعت سنت ہے، یہ سنت موقدہ بن گئی۔ اسی طرح ظہر کی ابتدا جو 4 سنت ہے، یہ بھی سنت موقدہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص، انسان اگر یہ ظہر کی 4 رکعت جو سنت ہے بلا عذر اگر چھوڑے، کوئی بغیر کوئی مجبوری نہیں ہے، بلا عذر کوئی چھوڑے، قیامت کے دن وہ شخص میری شفاعت سے محروم رہے گا، وہ شخص میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ یہ آپ علیہ السلام ظہر کی 4 سنتوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، تو یہ سنت موقدہ ہے، تو ہمیشہ پڑھنی چاہیے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ اگر شروع میں اگر آپ کا جیسے نماز کے لیے گئے اور آپ فرض نماز کھڑی ہو چکی ہے اور آپ کو سنت پڑھنے کا موقع نہیں ملا، تو آپ اس سنتوں کو فرض کے بعد پڑھ لیں، لیکن ضرور پڑھیں۔ تو یہ اس کی تاکید کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کی بہت زیادہ کیا ہوئی ہے، تاکید آئی ہے۔ تو یہ 4، اس کی طرح نفل اس نمازوں کو کہتے ہیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے بطور استحباب کے دیا ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ اگر یہ کام کر لیا تو اچھی بات ہے، نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اگر کر لیا تو اچھی بات ہے، نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس چیز کو نفل کہا جاتا ہے۔ تو پڑھ لیں گے تو ہمارے اعمال میں اضافہ ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو اس کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی، پوچھ سنت موقدہ اور فرض کی ہوگی، اور اس کو بلا چھوڑیں گے تو گناہ ملے گا۔ اچھا، اب نماز ہم نے پڑھنی ہے، تو میں نے آپ کو کل بتلایا تھا کہ مرد کی نماز میں اور عورت کی نماز میں واضح فرق ہے۔ یہ بات آپ کو بھی معلوم ہونی چاہیے کہ جب مرد نماز پڑھتا ہے، اگر مرد کا کوئی بال کا حصہ کھلا ہوا ہو تو یہ بات آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر عورت کے بال کھلے ہوں تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو بعد یہ بات آپ کو معلوم ہے، تو واضح نظر آ گیا کہ عورت کی نماز میں اور مرد کی نماز میں کیا ہے، فرق ہے۔ تو اسی طرح احادیث کی روشنی میں بھی یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ دونوں کی نماز میں فرق ہے۔ اور جو ایک حدیث کے بارے میں لوگ کنفیوز کا شکار ہوتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس کے بارے میں نے کل آپ کو تو بتا دیا تھا کہ آپ علیہ السلام نے یہ بات کب فرمائی تھی۔ تو سب سے پہلے نماز کے لیے حاضر ہوں گے، تو نماز کے لیے جب ہم نے جائے نماز پر قدم رکھ لیا یا مسجد میں آ گئے، تو مرد حضرات کو چاہیے کہ بالکل اسٹریٹ کھڑے ہو جائیں، اور اسی طرح عورت کو بھی چاہیے کہ بالکل اسٹریٹ کھڑی ہو جائے، رخ اس کا قبلے کی طرف ہو۔ اور مرد حضرات کو چاہیے کہ دونوں پاؤں کے اندر کم از کم 4 انگلی کا اور زیادہ سے زیادہ 8 انگلیوں کا فاصلہ ہو، نہ زیادہ پھیلانا ہے پاؤں کو، نہ زیادہ بالکل بند کرنا ہے، کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو۔
اور کا زیادہ سے زیادہ 8 انگلیوں کا فاصلہ ہو. ہاں البتہ اگر آپ کا جسم ہیوی ہے، آپ موٹے ہیں اور آپ کو کم پاؤں پھیلا رہے ہیں تو آپ کو وہ نہیں ہو رہی، تو آپ جتنا جتنا آپ کو آسانی ہو، یہ مجبوری ہے، مجبوری کے اندر تو جائز ہو جاتا ہے. تو یہ مسئلہ اس کے لیے نہیں ہے جو موٹے ہیں یا اس طرح کے معاملات ہیں، کیونکہ کوئی مسئلہ ہے تو وہ زیادہ بھی پھیلا سکتے ہیں پاؤں. لیکن جو ایک عام انسان ہے، نارمل انسان ہے، اس کے لیے کم از کم 4 اور زیادہ سے زیادہ 8 انگلی کا فاصلہ ہونا چاہیے. مردوں کا حکم. عورتوں کا کیا حکم ہے؟ عورت کو چاہیے کہ اپنے پاؤں کو بالکل ملا لے، بیچ میں ذرا بھی فاصلہ نہ ہو، بیچ میں بالکل بھی فاصلہ نہ ہو، بالکل پاؤں اس کے بالکل چپکے ہوئے ہوں، اور دونوں انگلیوں کے سامنے کی انگلیاں جو ہیں اس کا رخ قبلے کی طرف ہو. اسی طرح مردوں کی بھی جو سامنے کی انگلی ہے اس کا رخ بالکل قبلے کی طرف ہو. ایسا نہ ہو کہ ایک پاؤں ادھر جا رہا ہو، ایک پاؤں ادھر جا رہا ہو، بالکل اسٹریٹ ہو، دونوں پاؤں کے درمیان بالکل بھی فاصلہ نہ ہو عورتوں کے. اور وہی مسئلہ عورت کے اندر بھی، اگر عورت موٹی ہے یا ہیلتھی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو وہ اگر پھیلانا چاہے تو پھیلا سکتی ہے. یہ مجبوری کے مسائل ہیں، مجبوری کے اندر شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن کوئی مجبوری نہیں ہے، صحت مند عورت ہے، کوئی نارمل ہے، تو اس کو چاہیے کہ ذرا بھی فاصلہ نہ کرے. اب کیا کرنا ہے؟ اب ہاتھ اٹھانا ہے تکبیر اولا کے لیے، تکبیر تحریمہ کے لیے، جس پر اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں گے. تو اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنے کے لیے مرد حضرات کیا کریں گے؟ اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے. کان کو چھونا ضروری نہیں ہے، بس کانوں تک ہاتھ اٹھا لیے جائیں. ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے یہ جو ناف ہے، جو ہماری ناف ہوتی ہے، اس کے نیچے یا اس کے اوپر، زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کے نیچے باندھا جائے، یعنی ناف کے نیچے باندھا جائے ہاتھ کو. یہ مردوں کا حکم ہے کہ ناف کے نیچے اپنے ہاتھ کو باندھ لیں گے. پہلے نیچے الٹا ہاتھ آئے گا، اس کے بعد اس کے اوپر سیدھا ہاتھ آئے گا، اور اوپر کی جو 3 انگلی ہے وہ ہاتھ کی پشت پر آئے گی، اور جو انگوٹھا اور چھوٹی انگلی ہے یہ ہاتھ کے بالکل پیچھے چلی جائے گی. یعنی اسے حلقہ بنا کے ہاتھ کو پکڑ لیں گے اور 3 انگلی اوپر آ جائے گی پشت کے اوپر. مردوں کا حکم بتایا ہے. عورتوں کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ کو سینے تک اٹھائے. عورتوں کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ کو سینے تک اٹھائے، اپنے کانوں تک نہ اٹھائے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے ہر معاملے میں پردے کا حکم دیا ہے، ہر معاملے میں اپنے جسم کو چھپانے کا حکم دیا ہے. جب عورت نماز کے اندر کان تک ہاتھ اٹھائے گی تو اس کے ہاتھ زیادہ کھلیں گے. جب زیادہ کھلیں گے تو اس کی باڈی نظر آئے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا کہ اپنے آپ کو پردے کا خیال رکھو اور سینے تک ہاتھ اٹھاؤ تاکہ تمہاری باڈی جو ہے وہ واضح نظر نہ آئے. تو یہ حکم پردے کا یہاں پر بھی ہے، نماز کے اندر بھی ہے کہ عورت سینے تک ہاتھ اٹھائے گی اور مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے. مرد کا حکم بتا دیا، وہ کہاں ہاتھ باندھیں گے؟ ناف کے نیچے. اور عورت ہاتھ باندھے گی اپنے سینے کے اوپر، اپنے سینے کے اوپر ہاتھ باندھے گی. اور عورت صرف اب الٹا ہاتھ پہلے رکھے گی اور سیدھا ہاتھ اس کے اوپر، یعنی اس کا جو کلائی ہے کلائی کے اوپر رکھ دے گی. اس کو ہاتھ کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے مرد نے پکڑا 2 انگلی سے اوپر 3 انگلی رکھی، یہ نہیں ہے. بس اوپر ہاتھ رکھ دے اس کے پشت کے اوپر ہاتھ کے. تو یہ ہاتھ پہلے الٹا ہاتھ سینے پر آئے گا اور دوسرا ہاتھ اس کے اوپر آ جائے گا، سیدھا ہاتھ. تو عورت جو ہے اپنے ہاتھ کو کہاں باندھے گی؟ سینے پر باندھے گی. اور مرد اپنے ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھیں گے. عورت ہاتھ اٹھائے گی سینے تک، مرد اپنے ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک. یہ فرق ہے عورت کی نماز میں اور مرد کی نماز میں. اب نیت باندھ لی اور نماز پر اسٹارٹ ہو. اچھا، اس کے اندر ایک اور مسئلہ، عورت کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ کو جو اس نے دوپٹہ پہنا ہوا ہے یا اسکارف پہنا ہوا ہے کوئی بھی، اس کے اندر باندھے. کوشش کرنی چاہیے اس کے اندر باندھے. کیونکہ آپ کو میں نے کل مسئلہ بتایا تھا کہ اگر یہ جو 3 چیز ہے کھولنے کی عورت کو اجازت دی گئی ہے، ایک چہرہ، ایک ہاتھ کلائیوں تک، اور ایک پاؤں ٹخنوں سے نیچے. یہ 3 چیزیں کھول سکتی ہے عورت نماز کے اندر، اس کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں کھلے گی. اور ان کے علاوہ اگر کوئی چیز بھی اگر کھل جائے اور اتنے دیر تک کھلی رہے، اتنا سبحان رب العظیم سبحان رب الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھا جا سکے، تو اگر یہ اتنا وقت اس کو مل جاتا ہے پڑھنے کا، یہ تو اتنا وقت گزر جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. تو عورت کو احتیاط بتائی گئی کہ اپنے ہاتھ کو اسکارف کے نیچے باندھے. ایسا نہ ہو کہ اوپر باندھے اور آستین اگر خدا نہ خواستہ اس کی اوپر چلی جائے اور وہ حصہ اس کا کھل جائے
اور اتنا وقت گزر جائے تو اس کی نماز کے ٹوٹنے کا خدشہ ہے. اور جب عورت اپنے ہاتھ کو اسکارف کے نیچے باندھے گی, دوپٹے کے اندر باندھے گی, تو اگر اندر آستین کھلتی بھی ہے, اس کا ہاتھ اگر اندر سے نظر بھی آتا ہے, تو اوپر سے ایک دوپٹہ ہوگا, اس کے اوپر سے ایک اسکارف ہوگا, جس کی وجہ سے وہ ہاتھ باہر والوں کو نظر نہیں آئے گا. تو وہ اس سے تو کھل گیا, آستین سے تو کھل گیا, لیکن اس پردے کی وجہ سے, اس اسکارف, اس دوپٹے کی وجہ سے وہ ہاتھ چھپا رہے گا. تو بہتر یہ ہے کہ عورت اسکارف کے اندر ہاتھ باندھے. اب یہ ہو گیا. اب آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ ثنا پڑھنا ہے. ثنا کسے کہتے ہیں؟ ثنا اصل میں کسی لڑکی کا نام نہیں ہے, بلکہ ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کو ثنا کہا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کوئی کلمات کہنا, اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کوئی حمد کہنا, اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کوئی باتیں کرنا, اس کو ثنا کہا جاتا ہے. تو سب سے پہلے نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کیسے؟ فرمایا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. الحمدللہ سب کو یہ یاد ہوتا ہے, لیکن کا ترجمہ سے لوگ پیچھے ہوتے ہیں, معلوم نہیں ہوتا. فرمایا اے اللہ کی ذات, اے اللہ آپ ہی کی ذات سب سے کیا ہے؟ پاک ہے. آپ ہی کی ذات پاک ہے. وبحمدک, آپ ہی کے لیے ساری تعریف ہیں. وتبارک اسمک, آپ کا ہی نام سب سے زیادہ برکت والا ہے. وتعالی جدک, آپ ہی کی شان سب سے زیادہ اونچی ہے, نرالی ہے, بلند ہے. سب سے زیادہ بلند و بالا کی ذات وہ آپ کی ہے. ولا الہ غیرک, اور آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. یعنی آپ ہی معبود ہیں, آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو اس کے اندر پورے دو لائن کی جو ثنا ہے, اس کے اندر پورے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی کہ پاک ہے آپ کی ذات, تمام تعریف آپ کے لیے, آپ ہی کا نام بابرکت, آپ ہی کی ذات بلند و بالا ہے, اور آپ کے علاوہ کسی کوئی شریک نہیں, آپ ہی معبود ہیں, آپ ہی عبادت کے لائق ہیں. اب اس کے بعد تعوذ پڑھا جائے گا, تسمیہ پڑھا جائے گا. تعوذ کا ترجمہ, تسمیہ کا ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا, یہ تعوذ اور ترجمہ, تسمیہ پڑھنا اور یہ ثنا پڑھنا, یہ سنت ہے, واجب اور فرض نہیں ہے. اگر کوئی کسی شخص کی اگر چھوٹ جاتی ہے تو اس سے نماز ہو جائے گی. سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا. سجدہ سہو اس وقت واجب ہوتا ہے جب کوئی واجب چھوٹ جائے, اس وقت سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. تو میں نماز کے ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا کہ یہ واجب ہے, یہ سنت ہے, یہ فرض ہے, تو تاکہ اس کی بھی پہچان آپ کو ہوتی رہے. تو یہ ثنا اور تعوذ اور یہ تسمیہ یہ واجب نہیں ہے, سنت ہے. اور اس کے علاوہ تکبیر تحریمہ جو اللہ اکبر پہلی تکبیر ہے, یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ فرض ہے باقاعدہ. اگر یہ ہم نے نہیں کہا تو اس سے آپ کی نماز نہیں ہوگی. ہاتھ اٹھانا فرض نہیں ہے, ہاتھ باندھنا فرض نہیں ہے, یہ سنت ہے, اور سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے. لیکن اللہ اکبر منہ سے کہنا یہ فرض ہے, یہ ضروری ہے. اسی طرح ثنا اور تعوذ و تسمیہ یہ ضروری اس درجے میں ہے کہ سنت ہے, سنت کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے. لیکن اگر کسی کی چھوٹ جاتی ہے تو اس سے نماز کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا. نماز کو لوٹانے کی نہ ضرورت ہے, نہ سجدہ سہو کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو آپ کی نماز سے متعلق دو باتیں تھی جو آپ کے سامنے کی ہیں, نماز کے ارکان کے حوالے سے. فرض و واجب و سنت کی تعریف بھی آپ کو بتلا دی. اچھا, آج جو ہمارے پاس مسائل ہیں روزے سے متعلق, کل الٹی کے بارے میں کچھ مسئلے بتائے گئے تھے. اچھا, آج جو مسئلہ ہے کہ روزے کے حالت میں بہت دفعہ یہ ہوتا ہے, دیکھا جاتا ہے کہ خون آ جاتا ہے دانتوں میں سے, منہ سے, مرسوڑے میں سے, یہ کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. یا مرد حضرات اگر مسواک وغیرہ کرتے ہیں تو اس مسواک کی وجہ سے خون آ جاتا ہے. تو اس میں مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹا. تو اس کا بالکل آسان سا جواب یہ ہے کہ خون اگر جتنا بھی آپ کا نکل رہا ہے منہ سے, تو آپ چاہیے کہ اس خون کو باہر پھینک دیں, کلی کر لیں اچھی طریقے سے, اس کو حلق کے نیچے نہ لے کے جائیں. اگر حلق کے نیچے چلا جاتا ہے تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر حلق سے نیچے نہیں گیا بلکہ خون نکلا, آپ نے اس کو تو باہر تھوک دیا, بھلے اس کا ذائقہ حلق سے نیچے اگر تھوڑا بہت چلا جاتا ہے تو ذائقہ محسوس ہوتا ہے منہ کے اندر, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن باقاعدہ خون حلق سے نیچے اتر گیا تب اس صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا, بھلے جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں ہو. تو اس کے اندر یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو باہر ہی اس کو کیا کر دیں, کلی کر دیں, تھوک دیں, اچھی طریقے سے منہ کو صاف کر لیں. اچھا, دوسرا مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ زبان سے, روزے کے اندر کا زبان سے کوئی چیز انجانے میں چکھ لی جائے. یعنی کوئی جیسے عام طور پر خواتین بنا رہی ہوتی ہیں کوئی چیز افطاری کا سامان,
تو یاد نہیں رہتا تو وہ ان کی عادت ہوتی ہے چکھنے کی، تو وہ اٹھا کے کیا کر لیتی ہیں، چکھ لیتی ہیں. تو اس چکھنے سے بھی روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ بہت زیادہ مقدار میں نہ ہو. یہ نہیں ہو کہ پورا آپ نے پورا نوالا ہی بنا کے کھا لیا اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے چکھا ہے. یہ نہیں ہے. تھوڑا بہت جیسے ایک انگلی کو ٹچ کر لیا، اس کا کر لیا، تو اس کے اندر کرنے سے روزے کا ثواب تو کم ہو جائے گا، مکروہ ہو جائے گا، لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ شریعت نے ایک چھوٹ دی ہے، یہاں پر ایک مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی عورت کے گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہے کہ عورت اگر ایک گھر میں ہے کہ اگر کہیں اس گھر میں اس کے جو شوہر ہے یا ساس سسر ہے بہت گرم مزاج کے ہیں، بہت سختی کرنے والے ہیں، ان چیزوں کو، یہ ساری چیزیں ان کو برداشت نہیں ہے، بہت آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، جیسے نمک کسی کھانے میں کم ہو گیا، سالن میں کوئی مسالہ کم ہو گیا، اس طرح کے کوئی معاملات آتے ہیں تو لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں اس کے اوپر. تو عورت کو باقاعدہ حکم دیا گیا ہے کہ اس لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے چاہیے کہ جب روزے کی حالت میں وہ تھوڑا سا چکھ لے، کیا کر لے، تھوڑا سا چکھ لے روزے کی حالت میں، تاکہ اس کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ ہاں نمک صحیح ہے، ہاں مسالہ صحیح ہے، اور چکھنے کے بعد اس کو پھر تھوک دے. یعنی کہ چکھنے کے بعد اس کو دوبارہ اندر ہی لے لو، جو تھوک لو آپ، جو بھی پیدا ہوا اس کو باہر تھوک دیں. تو اس سے بس یہ اتنا حد تک چکھنا کہ اس سے پتہ چل جائے، ٹیسٹ کا پتہ چل جائے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے. تو اتنی اجازت دی ہے. اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر مجبوری ہے، جیسے میں نے آپ کو مجبوری بتا دی، تو اس صورت کے اندر اجازت ہے. اسی طرح جو عورتوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یعنی جو باقاعدہ چیزیں نہیں کھا سکتے چبا کر، تو عورتیں کیا کرتی ہیں، ان کو اپنے منہ سے چبا کے کوئی چیز، ان کے جیسے دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں، یا کہ کھجور وغیرہ وہ خود اپنے منہ سے چباتی ہیں، اس کو نرم کر لیتی ہیں، اس کے پھر ان کو منہ میں ڈالتی ہیں. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے گھر میں نہیں ہو رہا تو نہیں ہوتا ہوگا. پوری دنیا ہے، کہیں بھی ایسے معاملات، مسئلہ ہر کسی کے لیے ہے، شریعت ہر کسی کے لیے. تو فرمایا کہ اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ اس کو کھانا کھلانا ضروری ہے اور وہ چبا نہیں سکتا بچہ، دانت وغیرہ نہیں ہے، تو عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ کھجور وغیرہ جو بھی ہے تو روزے کی حالت میں چبا کر وہ اس کے منہ میں، بچے کے اندر، منہ کے اندر ڈال سکتی ہے. اس سے روزے پر اثر نہیں پڑے گا. پر بات اس میں یہ بھی وہی ہے کہ وہ نکال کے اس کے منہ میں، یہ نہیں کہ خود بھی کھانا شروع کر دے. جب خود بھی اس نے کھانا شروع کر دیا تب روزہ ٹوٹ جائے گا. وہ نکال کے اس کے منہ میں وہ ڈال دے، تو اس سے بھی روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. دو مسئلہ بتا دیا. اسی طرح ایک مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ برش کرنا، یعنی برش کرنا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اس کے اندر ایک شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹوتھ برش کے اوپر پیسٹ اگر لگایا ہو، یا منجن لگایا ہو، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز لگائی ہو، تو اس سے آپ روزے کی حالت میں برش کر رہی ہیں، تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. کیونکہ اس کے ذرات جو ہیں، یہ ذرات حلق تک چلے جاتے ہیں، حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. البتہ روزے کی حالت میں وداؤٹ پیسٹ، وداؤٹ منجن وغیرہ ساری چیزیں ہیں، اس کے بغیر اگر آپ برش کر رہی ہیں دانت کو صاف کرنے کے لیے، یا مسواک کر رہے ہیں، تو یہ کیا جا سکتا ہے بغیر پیسٹ کے. روزے کی حالت میں برش کرنے کی اجازت ہے. یہ تین مسئلے آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتلا دیے ہیں. کل ایک یا دو مسئلہ صرف رہ گیا ہے روزے سے متعلق، وہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوسرے مسائل کی طرف جائیں گے. اس کے علاوہ بھی بہت سے مسائل ہیں جو خاص عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں، یا خاص مردوں سے تعلق رکھتے ہیں، یا ایسے مسائل ہیں جو دونوں کے ہیں، جو آئے نہیں ہوں، جو آپ کے ساتھ پیش آ رہے ہوں، تو وہ مسئلہ باقاعدہ پوچھا جا سکتا ہے. کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے. تو جو بھی مسئلہ ہو، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، نمبر ہے اکیڈمی کا جو آفیشیل ہے، اس کے اوپر باقاعدہ پوچھا جا سکتا ہے جو بھی مسئلہ ہو. تو انشاءاللہ اس کا جواب تسلی بخش دے دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا ہے، جو پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کو آگے بھی پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.